بناء على المبالغة أو زيد وظلم أو بناء على أن التقدير هذا الكلام مهذب غاية التهذيب ووصف الخبر وأقيم المفعول المطلق مقامه وعرف بإعرابه على طريق مجاز الاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے. هذا غایت تہذیب الکلام. غایت تہذیب الکلام. توجہ رکھے. غایت شے بھی شے ہوتی ہے نا. شے کا آخری حصہ وہی شے ہوتی ہے, کچھ اور ہوتا ہے؟ بولے وہی چیز ہوتی ہے نا. تو غایت شے شے ہوتی ہے. کیا؟ تو غایت تہذیب الکلام تہذیب الکلام ہے, ایسے نہیں ہے؟ غایت تہذیب الکلام کیا ہے؟ غایت تہذیب الکلام کیا ہے؟ تہذیب الکلام. غایت تہذیب الکلام کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو غایت تہذیب الکلام تہذیب الکلام ہی ہے, کیونکہ غایت شے شے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس نے کہا ہاذا غایت تہذیب الکلام. کیا کہا؟ تو گویا کہ کہا ہاذا تہذیب الکلام. کیا کہا؟ اتنی بات سمجھے. اب ہاذا ہے مبتدا, تہذیب الکلام ہے خبر, تہذیب ہے مصدر نہیں ہے. مصدر وصف محض, وصف محض کا ذات پہ عمل نہیں ہوتا. ہاذا تہذیب الکلام, یہ کلام کو مہذب کرنا ہے. یہ کلام کو مہذب کرنا ہے. تو یہ وصف محض ہے, اس کا عمل تو درست نہیں ہے. اعتراض آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ ہاذا تہذیب الکلام تھوڑی کہا, یہ تو ہاذا غایت تہذیب الکلام کہا نا. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ غایت تو شے ہی ہوتی ہے نا. تو غایت تہذیب تہذیب ہے. ہاذا غایت تہذیب الکلام مطلب ہاذا تہذیب الکلام. ہاذا یہ کلام کو مہذب کرنا ہے. تہذیب وصف محض ہے, وصف محض کا ذات پہ عمل درست نہیں ہوتا, تو یہ عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. شارح نے اس کے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے, توجہ رکھنا. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حمل ہے مبالغتاً. جی علی من ارسلہ ہدن, وہاں بات کی تھی نا. علی من ارسلہ ہدن میں یہ بات کی تھی کہ یہ حمل مبالغتاً ہے. حال کا زلال پہ عمل ہوتا ہے, خبر کا مبتدا پہ حمل ہوتا ہے, تو یہ حمل مبالغتاً ہے. جیسے زید عدل کرتا رہا ایسا بڑا عادل کہ ہم نے کہا زید عدل, زید گویا کہ خود عدل بن چکا ہے. توجہ ہے. تو وہی معاملہ یہاں پر کہ ہاذا تہذیب الکلام, یہ ایسی کلام مہذب گویا کہ نفس تہذیب بن گئی, حمل مبالغتاً. بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلا جواب ہے. حمل اس کا, کس کا؟ غایت تہذیب الکلام کا. ہاذا پر یا تو مبالغہ کی بنا پر ہے, جیسے زید عدل. توجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پر مجازی حذف ہے. کون سا ہے؟ مجازی حذف کیا ہے؟ مجازی حذف یہ ہے کہ وہاں پر کسی شے کو حذف کر کے جو ما باقی ہے نا, اس پر اس محذوف والا اعراب بھی جاری کر دیا جاتا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, اصل میں وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ, قریہ والوں سے پوچھے. کیا تھا؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ, آل کو حذف کر دیا گیا تو ہو گیا وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ, آل کو حذف کر دیا گیا وَاسْأَلْ الْقَرْيَةِ. اب اعراب بھی دے دیے گیا اہل والا, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ. سمجھے نا مجازی حذف. بات ہے یہ ذہن میں. تو اصل میں تھا ہاذا کلام مہذب غایت التہذیب. کیا تھا؟ ہاذا الکلام مہذب غایت التہذیب. ٹھیک ہے. تو اب الکلام کو حذف کر دیا گیا. ہاذا مبتدا تھا اور الکلام خبر تھی. یا یوں کہے کہ ہاذا
हाज़ा अल कलाम मुब्तदा मुहज़्ज़बुन गायत तहज़ीब, ठीक है, मुहज़्ज़बुन गायत तहज़ीब ये क्या हो गया, ये हो गया ख़बर। हाज़ा अल कलाम मुहज़्ज़बुन गायत तहज़ीब, हाज़ा अल कलाम मुब्तदा मुहज़्ज़बुन गायत तहज़ीब ख़बर। फिर क्या किया गया, ख़बर में से मुहज़्ज़बुन को हज़फ कर दिया गया, हो गया हाज़ा अल कलामु गायत तहज़ीब, क्या हो गया, उसके बाद एराब भी वो ख़बर। अब गायत तहज़ीब को कलाम के काम कम किया गया पहले मरहला में, पहले मरहला में कलाम मुहज़्ज़ब को हज़फ किया गया, दूसरे मरहला में गायत तहज़ीब को मुहज़्ज़ब के काम कम किया गया, तीसरे मरहला में गायत को एराब भी दे दिया गया मुहज़्ज़ब वाला, हाज़ा गायत तहज़ीब। तो असल में था हाज़ा हाज़ल कलाम मुहज़्ज़बुन गायत तहज़ीब, तब मुहज़्ज़ब को हज़फ करके गायत तहज़ीब को उसके मकाम पे खड़े करके उस वाला एराब दे दिए गए जैसे मजाज हज़फ में होता है। बात समझे, माना करें। या इस बिना पर है कि तकदीर है, ये कलाम है मुहज़्ज़ब, ये कलाम इंतहाई मुहज़्ज़ब है, हासिल माना ही होंगे, ठीक है ना। बस हज़फ किया गया ख़बर को, किसको, मुहज़्ज़बुन को, और कायम किया गया मफ़ूल मुतलक को। मफ़ूल मुतलक कौन है, गायत तहज़ीब। समझे बात को। आप सवाल कर सकते हैं कि मफ़ूल मुतलक तो फ़ेल साबिक़ उसके हम माना होता है ना, वो मुहज़्ज़ब है, ये गायत है, नहीं समझे। सवाल तो बनता है कि भाई मफ़ूल मुतलक फ़ेल साबिक़ हम माना होता है और ये है मुहज़्ज़ब, और मफ़ूल मुतलक आप बना रहे गायत को, समझे बात को, तो माना अलग है, तो जो है। तो उसके दो जवाब, पहला जवाब जो भी मैंने आपको बताया, क्या गायत तो शय होती है, गायत तो तहज़ीब भी तहज़ीब है, ठीक है ना। तो लिहाजा गायत तो तहज़ीब ये अलग चीज़ नहीं है बल्कि ये तहज़ीब है, लिहाजा उसके हम माना है, तो जो है एक जवाब। और दूसरा जवाब ये है कि ये मफ़ूल मुतलक है मुज़ाफ़ इलैह के एतबार से, मफ़ूल मुतलक मजाज़न, मफ़ूल मुतलक मजाज़न है मुज़ाफ़ इलैह के एतबार से। बात है इधर में, कभी मौसूफ़ माज़ूफ़ के लिहाज से होता है, कभी मुज़ाफ़ इलैह के लिहाज से होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, जी कमा सल्लैता। तो अब कमा सल्लैता यहाँ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन मिथला सलातिका अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये सलातन यहाँ पर माज़ूफ़ है, कमा सल्लैता में काफ इसमी अगर आप बनाते हैं तो कमा सल्लैता मिथला सलातिका, मा मसरिया कमा सल्लैता, सल्लैता उसको बना देगा, उसके साथ मिलकर मस्तर के माना में हो जाएगा, मिथला सलातिका, सलातन मिथला सलातिका, ठीक है ना। इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, आमिनू कमा आमन अन्नास, आमिनू ईमानन मिथला ईमान अन्नास, जी आमिनू ईमानन मिथला ईमान अन्नास। तो अब ये जो है मौसूफ़ माज़ूफ़ के एतबार से ईमानन, ठीक है ना। तो जो मफ़ूल मुतलक है कभी मुज़ाफ़ इलैह के लिहाज से होता है, कभी जो है ना मौसूफ़ माज़ूफ़ के लिहाज से होता है, मफ़ूल मुतलक मजाज़न कहा जाता है इसको। मेरी बात समझे। तो पहला जवाब हमने ये दिया कि गायत तो शय होती है, तो गायत तो तहज़ीब है, लिहाज़ा फ़िल साबिक़ हम माना। दूसरा ये कि भाई ये मुज़ाफ़ इलैह के लिए, ये मफ़ूल मुतलक है मुज़ाफ़ इलैह के एतबार से। शाह जी ठीक हो गया, माना करें। ये मुहज़्ज़ब तो हज़फ कर दिया गया ख़बर को और खड़ा किया गया मफ़ूल मुतलक को उस ख़बर के मकाम पर, और एराब दिया गया ख़बर वाला एराब मजाज़ी हज़्फ़ के तरीक़ पर। ठीक हो गया जी। लम यकुल फी बयानिहिमा लिमा फी अल्फाज़ अत-तहरीर मिन अल-इशारत इला अन्ना हाज़ा बयान खालिन अनिल हश्र व ज़वाहिर वल मंतिक़। दोबारा पढ़ें। लम यकुल फी बयानिहिमा लिमा फी अल्फाज़ अत-तहरीर मिन अल-इशारत इला अन्ना हाज़ा बयान खालिन अनिल हश्र व ज़वाहिर। बस मातिन का फ़ी तहरीर मंतिक़ वल कलाम, हाज़ा गायत तहज़ीब कलाम फ़ी तहरीर मंतिक़ वल कलाम। तो ज़हन में रखें कि जो तहरीर है वज़ाहत ही है ना, तहरीर के माना वैसे तो आज़ाद करने के होते हैं,
یہاں پر تحریر کے معنی وضاحت کے ہیں، بیان کے ہیں، توجہ ہے؟ جی تحریر کے معنی کے ہیں وضاحت کے اور بیان کے. بات آ گئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ تحریر میں کتنے حروف ہیں؟ 5. تا، ہا، را، یا، را. بیان میں کتنے؟ 4. با، یا، الف، نون. تو تحریر کی نسبت بیان مختصر ہے. ایک. دوسرے تحریر کے معنی ابھی آپ کو بتائے، آزاد کرنے کے بھی ہیں، بیان کرنے کے بھی ہیں. یہاں پر مراد ہے بیان کرنے والے معنی. توجہ ہے؟ جب یہاں پر مراد ہے بیان کرنے والے معنی تو اب تحریر میں تحریر لفظ مشترک ہے. مراد تحریر معنی بیان ہے یہاں پر. تو اب لفظ مشترک استعمال کرنے کی کیا حاجت ہے؟ بیان کہہ دیتے تاکہ ہمیں شبہ ہی نہ پڑتا کہ کون سے معنی مراد ہے. توجہ ہے؟ یعنی دو وجہ ہیں تحریر کے بجائے لفظ بیان لے کر آؤ. تحریر کے بجائے لفظ بیان لے کر آتے. اول تو وہ مختصر تھا، دوسرا وہ صریح تھا اس معنی میں جو یہاں پر معنی مراد ہے. آپ سوال سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ اصل جواب یہ ہے کہ بیان کہہ تو دیتے لیکن تحریر کہنے میں جو فائدہ حاصل ہوا وہ بیان کہنے میں حاصل نہ ہوتا. تو جو ہے یہ اجمالی جواب یہ ہے کہ بیان کہہ دیتے لیکن تحریر کہنے میں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ بیان کہنے میں حاصل نہ ہوتا. اس لیے تحریر کا تفصیل اس اجمال کی سمجھیں. تحریر مطلق بیان نہیں ہے. تحریر وہ بیان ہے جو حشو اور زوائد سے خالی ہو، مقصد سے زائد باتیں جو بلا فائدہ ہوں یا کسی فائدہ کے ساتھ ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں. کبھی مقصد سے زائد باتوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، مثلاً اس اساتذہ آپ کے میں بھی کبھی کتاب کی وضاحت کے دوران کوئی اضافی بات شروع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد پر زائد ہے. تو مقصد پر زائد ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ ہے. تو مقصد پر زائد بات کبھی بلا فائدہ ہوتی ہے، کبھی ما فائدہ ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ بیان کے اندر وضاحت تو ہے لیکن وہ زوائد سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے، حشو سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن تحریر مطلق بیان نہیں ہے. تحریر وہ بیان ہے جو حشو اور زوائد سے خالی ہو. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا لفظ تحریر لا کر اشارہ کر دی اس بات کی طرف کہ یہ مطلق بیان نہیں ہے، وہ بیان ہے جو حشو و زوائد سے خالی ہے. بات ہے ذہن میں مانا کریں. نہیں کہا فی بیان ہما کا مرجع منطق اور کلام، کیونکہ لفظ تحریر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بیان خالی ہے حشو اور زوائد سے. بات سمجھے؟ جی. والمنطق آلة قانونية تأصيل مرادها الذهن عن الخطأ في الفكر، والكلام هو العلم الباعث عن الآباء المبتدئ والمعاني على منهج قانون الإسلام. نهج قانون الإسلام. تو جو ہے آپ کی فی تحریر المنطق والکلام. تحریر مضاف ہے، المنطق اور الکلام مضاف الیہ ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مرکب اضافی کی معرفت مضاف و مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو مضاف تحریر اس کے بارے میں تو وضاحت کر دی کہ البیان الخالی عن الحشو والزوائد، وہ بیان جو حشو و زوائد سے خالی ہو. توجہ ہے؟ یہ ہو گیا تحریر کے معنی. اب آگے یہ بات منطق اور کلام کی. تو مرکب اضافی کی معرفت مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہے. مضاف کی وضاحت ہو گئی ہے، مضاف الیہ کی وضاحت کرتے ہیں. مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ معطوف علیہ اور معطوف کا مجموعہ ہے. اس لیے پہلے معطوف علیہ کی وضاحت کرتے پھر معطوف کی. منطق کیا ہے؟ کہا منطق ایک قانونی آلہ ہے. توجہ ہے؟ ایک قانونی آلہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے. آلتن سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا
کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے، کیونکہ آلات جو ہوتے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہوتے، ان سے مقصود ایصال اثر ہوتا ہے، آلہ کے ذریعے اثر پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آلتن قانونیتن، آلتن کہ یہ کیا ہے، یہ آلہ ہے مقصود بالذات، اسی لیے منطق کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ علوم عقلیہ، علوم کی تحصیل، بالخصوص علوم عقلیہ اور علوم حکمیہ کی تحصیل، اس کے لیے آلے کا کردار ادا کرتا ہے، توجہ ہے۔ تو یہ آلہ ہے، آلہ کیا، قانونیہ، منصوب ہے قوانین کی جانب، منصوب ہے قوانین کی جانب، لیکن یہ کون سی قوانین ہے، کہا تاسم مراعاتھا، دیکھیں مراعات مفاعلہ ہے، مفاعلہ کے اندر مشارکہ پایا جاتا ہے، وہ تمہاری رعایت کرے تم اس کی رعایت کرو۔ اب قانون نے کہا آپ کی رعایت کیسے کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مشارکہ نہیں ہے، یہاں پر مبالغہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی کما حق ہو رعایت، یہ مطلب بنے گا کیا۔ تو دیکھیں نا مناطقہ کو بھی غلطی لگتی ہے، وہ کیوں لگ رہی ہے غلطی، اس لیے کہ کما حق ہو رعایت نہیں کرتے۔ تو منطق بچاتی ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے، لیکن کب، جب کہ اس کی کما حق ہو رعایت کی جائے۔ اب آپ منطق کی کتابیں رٹا مارا ہوا ہے، آپ رعایت نہیں کرتے، دو قاعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ فعلیت صغریٰ، شکل اول کے اندر جو ہے نا وہ یہ شرط ہے، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ اور فعلیت صغریٰ، آپ ان کی رعایت ہی نہیں کرتے۔ آپ نے یہ کہا بھائی حد اوسط صغریٰ، حد اوسط جو ہے صغریٰ میں محمول کبریٰ میں موضوع ہو تو شکل اول، آپ نے بس اسی کو دیکھ کے بھائی چلو جی، اب رعایت تو کر لی آپ نے کہا شکل ترتیب پا گئی جو ہے نا وہ شکل اول پر، دلیل ترتیب پا گئی شکل اول پر، اس کی جو شرطیں ان کا لحاظ نہیں کیا۔ جب شرطوں کا لحاظ نہیں کیا تو اب کیا پتہ یہ چلا آپ کا نتیجہ غلط آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ شکل اول ہے، نتیجہ غلط نہیں آنا چاہیے، تو اصل بات یہ نتیجہ اس لیے غلط آ رہا ہے کہ آپ نے رعایت نہیں کی۔ تاسم مراعاتھا، کما حق ہو رعایت جو ہے یہ ذہن کو بچائے گی۔ بات سمجھے رہی، مانا کریں منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ بچاتی ہے اس کی کما حق ہو رعایت ذہن کو فکر میں خطا سے۔ یہ ہو گیا معطوف علیہ کی وضاحت۔ اس کے بعد حرف عطف ہے واو، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد کا الکلام معطوف، توجہ ہے۔ تو معطوف کے علم کلام سے مراد ہماری گفتگو نہیں، علم کلام مراد ہے۔ علم کلام کون سا علم کہا، هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد علی نہج قانون الاسلام۔ ذہن میں رکھنا، مبدا و معاد کے احوال سے بحث کرنے والا علم، مبدا و معاد کے احوال سے گفتگو کرنے والا علم، ذات باری تعالی اور اخروی امور، حشر نشر، اس کے احوال سے بحث کرنے والا جو علم ہے وہ ہے علم کلام۔ توجہ ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، یہ جسے ہم کہتے ہیں فلسفہ، جسے حکمت کا نام دیا جاتا ہے۔ حکمت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ۔ حکمت نظریہ کی پھر آگے تین بڑی قسمیں ہوتی ہیں، طبعیہ اور ریاضیہ اور الہیہ۔ حکمت الہیہ میں بھی مبدا کی بحث آتی ہے، اس میں بھی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور بہت سے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی ہم جو ہدایت الحکمت پڑھاتے ہیں درس نظامی میں، اس کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر علم کلام میں اور الہیات میں فرق کیا ہوا، تو جو ہے نہیں ہے یہ سوال، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ نہج قانون الاسلام۔ ذہن میں رکھنا، جو فلاسفہ ہیں وہ اسلامی قوانین کے پابند نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے، وہ اپنے عقلی دلائل کے پابند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ضوابط اور اپنے قوانین کا پابند کرتے ہیں، اس لیے وہ فلسفہ ہے، فلسفہ الہیہ۔ لیکن یہ کیا ہے، علم کلام۔ علم کلام جو ہے یہ اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے بات ذہن میں رکھیں۔ آپ آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، سینکڑوں دلیلیں کسی مسئلے پر قائم ہوں عقلی، لیکن اسلام نے اس چیز کا اعتبار نہیں کیا تو اس نظریہ کو اسلامی نظریہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دلائل موجود ہے
لیکن اسلامی نظریے شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ شرع شریف جب تک کہ اسلام اس کا اعتبار نہ کرے. اسلام نے اعتبار کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اب وہ دلائل اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اسلامی نظریہ نہیں کہلاتا. بات سمجھے نہیں؟ یہ فرق ہو جائے گا علم کلام میں اور الہیات میں. الہیات میں وہ مبدا سے بحث کرتے ہیں لیکن علی نہج قانون الاسلام نہیں. تو ذہن میں رکھیں، علی نہج قانون الاسلام یہ قید احترازی ہے، یہ فصل کی مانند ہے. یہ نکال رہے کس کو؟ یہ فلسفہ الہیہ کو نکال رہے. بات سمجھے؟ مانا کریں. علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرنے والا ہے مبدا اور معاد کے احوال سے اسلامی قانون کی نہج پر. ٹھیک ہو گیا؟ کل وہ جو پڑھا تھا کہ اس کا الفاظ کا وجود نہیں ہوتا. جی جی. تو اس اعتبار سے سوال تھا کہ جو کتابیں آگے جو لکھی ہوتی ہے اس اعتبار سے تو سارے الفاظ موجود ہوتے ہیں. اب وہ بات آپ نے کل کی تھی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خطبہ اگر ابتدائیہ ہے تو اب تو نہ نقوش ہیں خارج میں، نہ الفاظ ہیں، اور معنی تو ہوتی ہی نہیں اگر خطبہ ابتدائیہ ہو. اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو ہم نے 2 احتمالات بیان کیے تھے. خطبہ الحاقیہ ہو تو ہاذا کا اشارہ کیا ہو، معانی کی طرف ہو تو مجازن ہے ہی ہے. اگر الفاظ کی طرف ہو تو بتایا تھا کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اشارہ حقیقتاً ہوگا کیونکہ الفاظ خارج میں موجود ہو چکے. تو شارح نے اس کا رد کیا کہ بھئی خارج میں ان کا وجود ہے لیکن وجود مرتب نہیں ہے، وجود فنا وجود فنا وجود فنا. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ ہاذا کے ذریعے اشارہ نقوش کی جانب کیوں نہیں کرتے؟ کتاب لکھی جا چکی ہے نا. جب کتاب لکھی جا چکی ہے، کتاب کا وجود خارجی آ چکا ہے، ہاذا سے اشارہ ہو ان نقوش کی جانب. جی ہاذا سے اشارہ کیا ہو؟ ان نقوش کی جانب. تو اب ہاذا سے اشارہ ان نقوش کی جانب آپ بنا لیں، اب یہ معمول بر حقیقت ہوگا تو جو ہے نہیں. یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی چونکہ ایک اسلوب ہوتا ہے علماء کا، مصنفین کا، کہ وہ اشارات جب دیباچوں میں گفتگو کرتے ہیں اور کتاب پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ معنی اور الفاظ کا ارادہ کرتے ہیں، نقوش کا ارادہ نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا آگے چل کے یہ بات ہوگی. یہ صفحہ نمبر 60 پر ہے میرے پاس. وتجویز الاحتمالات الاخرى فی الکتاب یستدعی جوازها فی المقدمۃ التي هي جزءه لكن القوم لم يزيدوا على الالفاظ والمعانی فی هذا الباب. بات یہ کہ کتاب وہ آگے آپ جب پڑھیں گے تو مزید بات آئے گی. بھئی کتاب کے اندر مقدمہ کی 2 ہی قسمیں انہوں نے کی ہیں. مقدمہ سے مراد معنی ہے، مقدمہ سے مراد کتاب الفاظ ہیں. تو پھر شارح کہہ رہا ہے جو کتاب ہے اس میں کئی احتمالات ہیں، یہ پیچھے ذکر کر کے آ رہا ہے. کتاب میں کئی احتمالات ہیں تو مقدمہ اس کا جز ہے. اس طرح مقدمے میں بھی کئی احتمالات ہونے چاہیے. مقدمہ میں 2 کیوں؟ سوال یہ ہے. اس کے جواب میں اس نے کہا کہ بات یہ کہ ہونا تو ایسی چاہیے، لیکن بات یہ لیکن القوم لم یزیدوا علی الالفاظ والمعانی فی هذا الباب. بات یہ کہ ہم دیکھیں نا قوم کو، مصنفین کو، اہل علم کو، وہ مقدمہ میں صرف 2 احتمال ہی بیان کرتے ہیں، کتاب میں سارے بیان کرتے ہیں، مقدمہ میں 2 بیان کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کا رستہ اختیار کرتے ہوئے 2 احتمال بیان کیے. ٹھیک ہے نا؟ یہی جواب یہاں پر دیا جائے گا کہ ہاذا اشارہ نقوش کی طرف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم چونکہ بناتے نہیں ہیں، یا الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا معنی کی طرف اشارہ مراد لیتے ہیں. سمجھو بات کو؟ تو اب اس لیے ہم نے صرف ان 2 احتمالات پر بات کی ہے. ایک جواب.
ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں نا، الفاظ اور معانی میں، الفاظ موضوع اور معانی میں تلازم ہے. لفظ موضوع ایسا ہوگا جو معنی پر دلالت نہ کرے جی، اور معنی انہیں الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. الفاظ اور معنی میں تلازم ہے برخلاف کس کے؟ نقوش کے. چونکہ الفاظ اور معنی میں تلازم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب لفظ کی طرف اشارہ کریں گے تو معنی کا لحاظ ہوگا لیکن قصد ثانوی میں. معنی کی طرف اشارہ کریں گے لفظ کا لحاظ ہوگا لیکن قصد ثانوی میں. کیوں؟ ان میں تلازم ہے. ایک کی طرف اشارہ کریں گے دوسرا خود ضمن میں آ جائے گا، التزامی طور پہ آ جائے گا. برخلاف کس کے؟ نقوش کے. نقوش میں اور الفاظ میں، نقوش میں اور معنی میں یہ تلازم نہیں پایا جاتا، وہ والا جو ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے. تو چونکہ ان دونوں کے بیچ تلازم پایا جاتا ہے، اس لیے ایک بول کے دوسرا، ایک کی طرف اشارہ ہو دوسرا التزامی طور پر آ جائے گا. نقوش کی طرف اشارہ ارادہ نقوش اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ معنی پر دلالت نہ کرے. تو جو ہے جب تک کہ معنی پر دلالت نہ کرے اس وقت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا صرف نقوش کی طرف اشارہ کریں تو یہ بات زیادہ جو ہے نا وہ اس درجہ میں نہیں ہے. مفید ہے یہ بات نہیں، مفید نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں. نقوش کا تعلق ہے معنی سے، نقوش کا تعلق ہے الفاظ سے. یہ نقوش کا الفاظ سے تعلق ہے نا. آپ دیکھیں یہ نقوش ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں عبارت عن الالفاظ والعبارات، پڑھ رہے ہیں نا، تلفظ کر رہے ہیں. یہ ان نقوش کا تعلق تھا تو جبھی ہم نے ان کا جو منہ سے بولے تو الفاظ ادا ہوئے، اور ان کو دیکھ کر ہمیں معنی سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے. معنی سے تعلق کا انکار نہیں کیا جا رہا، تعلق ہے، لیکن جو گہرا تعلق الفاظ اور معنی کا آپس میں ہے وہ نقوش کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اس کے ساتھ تعلق نسبتاً کمزور ہے، اس لیے اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا. ایک جواب میں نے آپ کو یہ دے دیا کہ احتمال وہ ہے لیکن اہل علم اس کا اعتبار نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ احتمال ہے لیکن وہ نسبتاً کمزور ہے، نسبتاً. اور آپ یہ جو دوسرا جواب ہے اس کو دوسرا جواب بنانے کے بجائے اس سوال کا جواب بنا سکتے ہیں، اہل علم اعتبار کیوں نہیں کرتے اس کا؟ تو اصل میں الفاظ اور معنی میں جو تعلق ہے وہ گہرا ہے، برخلاف الفاظ اور نقوش میں، معنی اور نقوش میں وہ تعلق اس قدر اس میں گہرائی اور مضبوطی نہیں ہے جو الفاظ اور معنی کے آپس میں ہے. چونکہ یہاں تعلق گہرا تھا اس لیے اس کا اعتبار کرتے ہیں، وہ گہرائی ادھر نہیں تھی اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک.